رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھے تو آپ نے بیٹھنے کے بعد آسمان کی طرف نظر کر کے سورۃ آل عمران کی آخری 11 آیات 190 سے 200 تک پڑھی. چلیے ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں تاکہ آپ کے دل میں بھی اترے. زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں، رات اور دن کے باری باری آنے میں یقیناً ان عقل مند لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور زمین اور آسمانوں کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں، پھر بے اختیار پکار اٹھتے ہیں، اے ہمارے رب، یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا، تو اس عیب سے پاک ہے، بس اے ہمارے رب ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، تو نے جسے آگ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی ذلت اور رسوائی میں ڈال دیا، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا. اے ہمارے مالک، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا اپنے رب پر ایمان لاؤ، سو ہم ایمان لے آئے. بس اے ہمارے خالق ہمارے گناہ معاف فرما اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر. اے ہمارے رازق، جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے کیے ہیں انہیں ہمارے ساتھ پورا فرما اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال، بے شک تو وعدہ خلافی کرنے والا نہیں ہے. پھر ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی اور فرمایا میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع نہیں کروں گا، خواہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو. لہذا جن لوگوں نے میری خاطر ہجرت کی، اپنے گھروں سے نکالے گئے، میری راہ میں ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے، میں ان کے سب قصور معاف کر دوں گا اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں. یہ اللہ کے ہاں ان کی جزا ہے اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے ملکوں میں کافر لوگوں کا عیش و عشرت سے چلنا پھرنا تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے، یہ تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بری جگہ ہے. لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے. اور اہل کتاب میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کتاب کو بھی مانتے ہیں جو تمہاری طرف اتاری گئی ہے اور اس کتاب کو بھی جو اس سے قبل خود ان کی طرف اتاری گئی تھی. وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ نہیں دیتے. یہی وہ لوگ ہیں جن کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، یقیناً اللہ جلد حساب لینے والا ہے. اے ایمان والو، صبر سے کام لو، باہم صبر کی تلقین کرو اور جہاد کے لیے تیار رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اگر آپ یہ پڑھنا چاہیں تو کیا کرنا ہوگا؟ صبح میں لائٹ آن کر کے، قرآن کھول کے، آنکھیں ملتے ہوئے، اینک لگا کے پھر اس کو پڑھیں گے. ایسے ہی کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو یاد کرنا پڑے گا. تو ان آیات کو یاد کر لیں، اور ان آیات کی بھی 7 رنگ کیسٹ موجود ہیں ریپیٹڈلی سن کے یاد کرنے کے لیے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ ابھی تو آپ ایک سسٹم میں ہیں اور آپ کو یاد کرایا جا رہا ہے اور الحمدللہ بہت سے لوگ یاد کرتے چلے جا رہے ہیں. لیکن جب آپ اس سے نکلیں گے تو پھر کیا مشکل ہوگی کہ اس طرح 1 گھنٹہ صبح میں بیٹھ کے گھر میں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو یاد کریں گے؟ بہت مشکل ہے. ممکن نہیں کہ آپ کو گھر والے 1 گھنٹہ ایک کمرے میں چھوڑ دیں کہ آپ بیٹھ کے یاد کریں چیزیں. یہ تو آپ یہاں چلے آتے ہیں تو آپ کو ایک سپورٹ مل جاتی ہے، مشکل ہوتا ہے. تو اس کے لیے کیا ہے کہ اگر آپ گھر میں کام کر رہے ہیں، کچن میں ہیں، کچھ کر رہے ہیں، ساتھ آن کر دیں، اپنا سنتے رہیں، ریپیٹ کرتے رہیں، ساتھ ساتھ دہراتے رہیں، تو انشاءاللہ اس طرح بھی چیزیں یاد ہو جائیں گی.